بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک حدیث جانی تھی، اگر ہم اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ امپروو کریں گے تو اللہ ہمارا ریلیشن لوگوں کے ساتھ امپروو کر دے گا۔ تو اس حدیث سے ہم نے جانا کہ ہمارا سول کنسرن صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اب میں سارا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آج کی قرآن کلاس اسٹارٹ کریں۔ تو سارا پلیز اسٹارٹ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لک الحمد لک الشکر۔ آج کا سیشن دعا کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186، چیپٹر 2 186۔ اللہ فرماتے ہیں، جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے، اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ پہلے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے قریب ہیں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ بندوں سے فرما رہے ہیں کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر چلیں۔ تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کی طرف ہمیں ہدایت یعنی گائیڈنس ملے گی۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں تو صحت کے بارے میں کچھ اصول ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، احادیث میں کچھ اصول ہیں، جیسے پاک چیزیں کھانے کو کہا گیا ہے، سادہ کھانے کو کہا گیا ہے، وقت پر کھانا، ایسے سب احکامات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں کچھ اور ہمارا عمل اس کے اگر خلاف ہو؟ اب دوسری اہم بات دعا کی قبولیت کے بارے میں جاننے کی ہے۔ دعا کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی پائیں گے، جس میں فارم کی کئی باتیں موجود ہیں، جیسے قبولیت کے اوقات، خاص مقامات پر دعا کرنے کے ایڈوانٹیجز، جانے اور کیا کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ان سب باتوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کی زندگیاں ہدایت سے خالی ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اگر عیش میں بھی ہیں تو دماغی خوف میں رہتے ہیں اس بات کو لے کر کہ کہیں ان کی دنیا کم نہ ہو جائے۔ کچھ ہو جاتا ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں، حکمت سے خالی، دعوتی ذہن نہیں۔ ایسا کیوں کر ہے؟ یہ جانکاری ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اس ضمن میں مولانا صاحب کا ایک جملہ کافی ہے کہ دعا ہمارے دل کے ٹکڑے ہونے چاہیے، الفاظ نہیں، کوئی فارم نہیں۔ دعا ہماری اندرون کی خواہش ہے، ہمارے ظاہری جملے نہیں۔ دعا ہماری تڑپ ہے، ہماری حقیقی ضرورت ہے۔ جیسے شدید خوف کے وقت ہمارے دل سے نکلنے والے الفاظ کہ اللہ میرے جی کو تھام لے، یہ دعا ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہم وضو کرنے دوڑیں گے یا قبلہ رخ ہوں گے؟
بس ہماری روح سجدے میں پڑی یہ مانگ رہی ہوگی۔ ہاں، چند موقع دن میں ایسے ہوتے ہیں، جیسے نماز کے بعد جب ہم باقاعدہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کرتے ہیں، لیکن باقی سارا وقت کیا کیا ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو کیا ہم کوئی بھی فارم کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، دعا کے لیے ایک اچھی مثال دیتی ہوں۔ ایک بچہ جو اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ ضرورتیں جو وہ جانتا ہے اور وہ ضرورتیں جو وہ نہیں جانتا، کیا وہ ایسا کرتا کہ چند مخصوص اوقات میں ماں سے اپنی ساری ضروریات بیک وقت بیان کر دیتا ہے اور باقی سارا وقت چپ رہتا ہے؟ نہیں، دن بھر وہ ہر ضرورت کے لیے بار بار ماں سے مانگتا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں جب وہ ماں کے قریب خاموشی سے بیٹھنے بھی آتا ہے۔ کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بیان کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو ماں سے لپیٹ جاتا ہے، خوف ہوتا ہے تو ماں کے پاس آ کر تحفظ محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تک نیند نہ آ جائے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر دوسرے دن یہی سلسلہ، کوئی جمعہ کا انتظار نہیں، کوئی خاص مہینہ، خاص موقع، خاص جگہ، خاص واقعے کا انتظار نہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے، اللہ سے ہر لمحہ کنیکشن صرف دعا سے ہو سکتا ہے، دوسرے ایکٹیویٹیز سے نہیں۔ مثال کے طور پر، کوئی سارا دن نماز میں نہیں رہ سکتا، سارا دن قرآن نہیں پڑھ سکتا، سارا دن دعوتی کام میں مشغول نہیں رہ سکتا، لیکن سارا دن ہر لمحہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ سویرے اٹھے تو نئے دن کے لیے اللہ کا شکر اور صحیح دن گزارنے کے لیے اللہ کی ہدایت کی مانگ، اللہ کی مدد کے لیے دعا، پانی استعمال کر رہے ہیں تو نعمت کا شکر، اس نعمت کے ختم ہو جانے سے پناہ مانگنا، پھر فجر کی نماز میں اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، پھر گھر والوں سے انٹریکشن شروع ہوتا ہے تو کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم صبر مانگیں، اعلیٰ اخلاق مانگیں، آپس کے معاملات میں فیاضی کی ہدایت مانگیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، کیا کوئی ہے جو صبر کرے؟ اسی طرح کون سا لمحہ ہے جب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو؟ ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ضرور وہ غفلت کا لمحہ ہے، اور اگر وہ لمحہ ہمارے حق میں موت کا لمحہ ہو گیا تو کیسی بڑی محرومی ہے۔ اب سمجھیے اس حدیث کو، الدعاء مخل عبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آگے کی باتوں میں ہم کچھ اور باتوں کو جانیں گے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان میں اضافہ ہوگا اور کریشن پلان کی صحیح سمجھ آئے گی۔ یہ دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے۔ دعا کرنا ہماری ضرورت ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا ڈومین ہے، لیکن دعا کو قبول کرنا اللہ کا ڈومین ہے۔ انسانوں کا عام رویہ ہے کہ وہ دعا مانگنے کے پیچھے اپنے شاکلے، اپنی کنڈیشننگ، اپنی خواہش کو رکھتے ہیں، اور جب پاتے ہیں کہ انہیں وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نہیں دیا جو انہوں نے مانگا۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ سے مانگ کر کوئی محروم نہیں رہا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی اور چیز کو دعا کا نام دے رہے ہیں، یا اس کی قبولیت کا ایک سٹرکچر ہمارے مائنڈ میں ہے جو پورا ہوتا ہوا دکھائی نہ دے تو ہم ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں ایکچوئل واقعے کی۔ انڈیا کے 2 لڑکے جونیئر کالج سے فارغ ہونے کے بعد فورن یونیورسٹی میں آگے کی پڑھائی کے خواہش مند تھے اور ماں باپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا موقع انہیں دیں۔ اب ان دونوں کے خیالات اپنے اپنے ڈھنگ سے الگ تھے۔ ایک لڑکا جانتا تھا کہ وہاں کی زندگی مشکل ہے، سب کام خود کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کی پڑھائی کرنی ہے،
ہائی سٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ سے کمپٹیشن ہوگا۔ دوسرا لڑکا سمجھ رہا تھا کہ بڑی کالج ہے، دنیا بھر کے امیر ساتھیاں ہوں گے، ہر قسم کی آزادی ہوگی، اچھی کوالٹی کا سامان ملے گا، خوبصورت جگہ میں کمرہ ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہوا، دونوں کے مطالبے ان کے ماں باپ نے پورا کیا، لیکن وہ جب وہاں گئے تو ایک لڑکا جس کی سوچ دوسری والی سوچ تھی وہ پریشان ہو گیا کہ جیسے اس نے سوچا تھا وہ نہیں ملا، یعنی پڑھائی کا بلکہ اس نے وہاں یہ پایا کہ پڑھائی کا ٹف سٹینڈرڈ ہے، اپنا ہر کام خود کرنا پڑ رہا ہے، غلط چیزوں سے بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب وہ ہوا پریشان، حالانکہ جب اس کو وہ ملا جو چاہ رہا تھا تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ دوسرا لڑکا جس کو پتا تھا حقیقت کا، وہ اس ماحول میں فٹ ہو گیا اور اس نے ترقی کی۔ دوسرا ناکام لوٹ گیا۔ دعا کا معاملہ بالکل ایسا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ اس کی قبولیت کا وقت، طریقہ سب اللہ کا ڈومین ہے۔ اللہ جانتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کس میں ملے گا، ہماری وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ جیسے اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر اعلیٰ اخلاق ہو تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا میری زندگی کے حالات ہوں جس سے مجھے یہ اعلیٰ اخلاق ملے گا۔ وہ حالات نگیٹو دکھائی دیتے ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ حق تلفی کا معاملہ پیش آئے گا، لیکن یہی سچویشن میں مجھے صبر والا اخلاق مل سکتا تھا۔ تو اب سوال ہے کیا مانگیں کیا نہیں، اسے تو بڑا علم چاہیے۔ ایسے خیالات اگر آئیں تو جانیں گے نہیں، اللہ رحمان و رحیم ہے، دعا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، اللہ سے راضی رہنے والا دل مانگیں، ہماری اندرون کی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت مانگیں، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ مانگیں۔ اللہ جو دے رہے ہیں وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں دے رہے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے، محرومی نہیں۔ مانگو لیکن اپنے طریقے مت رکھو۔ جب مانگنے کے بعد کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سوچو کہ اس میں کیا بھلائی ہے، اللہ سمجھا دیں گے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی تھی دعا کے بارے میں، Allah's gifts do not come in attractive boxes tied with satin ribbons. Outside package looks dull and drab, but inside it is the most precious gift. اللہ کے تحفے خوبصورت پیکیجز میں نہیں آتے ہیں، جیسے ہیرا کچھ معمولی سے کور میں پیک کیا گیا، کور کو دیکھیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ محسوس ہوگا۔ اصل چیز تو وہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ کتنا بھی خوبصورت پیکج ہو وہ تو ہمارے کام کی چیز نہیں نا۔ تو اس اپیرنٹلی نیگیٹو سچویشن کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ میں اللہ سے ایک کام مانگ رہی تھی مشن کا، اور اللہ نے یہ اسپرٹ آف اسلام میگزین کا موقع عطا فرمائے۔ تو میری یہ سوچ بنی تھی کہ اللہ کی مدد اس کام کے لیے مجھے ایسے آئے گی کہ میری گھریلو ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی۔ لیکن ہوا کیا، ہمارے گھر میں 2 بزرگ تھے پہلے سے، اور میگزین شروع ہونے سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ 2 اور بزرگوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ مجھے یہ عجیب سا لگا، سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، ہمارے کام میں آسانی دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، مجھے سمجھائیے۔ تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ یہ 4 لوگ بڑھی ہوئی ذمہ داری نہیں بلکہ میرے لیے ڈھال کی مانند رہے۔ مجھے میگزین کے لیے جو ضروری تھا کہ میں یکسوئی سے گھر کے ایک کونے سے کام کروں، اس کا انتظام تھا۔ سارے دوسرے لوگوں کے مجھ سے مطالبے ختم ہو گئے،
سب مجھے رحم کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور میں فری ہو گئی اس سیریس کام کے لیے۔ اللہ حکمت والے، اللہ رحمان الرحیم۔ قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں ہماری ہر فیلنگ کے لیے، ہر ضرورت کے لیے۔ انہیں رٹنے والی دعائیں نہیں بنانا چاہیے، ان پر بھی تدبر کرنا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں۔ سمجھنے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دعا دل سے نکلتی ہے۔ سورہ انبیاء چیپٹر 21 ورس 87، یونس علیہ السلام کی دعا کو لیجئے آپ۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اس دعا کو لوگ ایک ایسا ایونٹ بنا لیے ہیں، مسلم کلچر کا پارٹ، کہ چند رشتہ دار اور دوست اکٹھا ہو کر اسے 1.25 بار پڑھتے ہیں، تسبیح کے دانے گن گن کر۔ یہ اس لیے کہ کوئی مصیبت ان پر ہوئی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ سمجھ کر۔ اب آپ اس دعا پر غور کریں جہاں ہم اس میں ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اگر ہم کانشیسلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں، ہم نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، تو یہ الفاظ تیسری بار میں ہماری زبان سے نکل نہیں پائیں گے، زبان بند نہ ہو جائے گی اور آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہم ایک سیلیبریشن کے ماحول میں اس کو ہم اتنی دفعہ مانگ سکتے ہیں؟ جی کرے گا سب سے چھپ کر کونے میں جا بیٹھے، ایسی شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو ہر دعا پر تدبر کر کے سمجھنے سے صحیح کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کرنا چاہیے پیغمبر کس حالت میں، کس طریقے سے انہوں نے پکارا تھا، تب ہمیں بھی وہ کیفیت کا چھوٹا سا صحیح ایک حصہ ملے گا۔ اب ایک اور پوائنٹ پر آتی ہوں، سچویشنل دعا کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیں گے۔ ہر ایک پیغمبر کی دعا الگ الگ ہے سچویشنز کے حساب سے، تو اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ ہم بھی ہماری یونیک سچویشنز، نئی ہر انسان کے ساتھ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے، تو ہمیں بھی ایک اسپیشل دعا کرنا چاہیے، اس سے ریلیونٹ الفاظ، ریلیونٹ فیلنگز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسے ایک اور مثال ہے، ایک سچویشن مجھے بار بار آتی ہے، یعنی میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرا دن پلانڈ وے میں جائے تاکہ میں ہر کام اچھے سے کر سکوں، لیکن دیکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ چیلنج اچانک آ جاتا ہے دوسروں سے، اور دن کا کچھ حصہ میرے کنٹرول سے نہیں چلتا۔ تو میں نے اس کے لیے دعا میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی، پھر مجھے لگا کہ مجھے ایک اسپیشل دعا کرنی ہے اس کے لیے، تو میں اس طرح سے دعا کرنے لگی، اے اللہ مجھے جو یہ معاملہ پیش آتا ہے، مجھے اس کو حکمت سے مینیج کرنا سکھائیے، اس کے جو ill ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے میرا تحفظ کریے، اور یہ اثرات جلدی ختم کر دیجئے۔ یہ دنیا پرفیکشن سے تو نہیں چلے گی، مجھے ایکسیپٹنس دیجئے، اور اس سچویشن کے فوراً بعد میں نارمل ہو جاؤں، اور آپ قادر ہیں کہ میرے دن کے بچے ہوئے لمحات میں برکت دینے پر، تو جو بچے ہوئے لمحات ہیں اس میں مجھے برکت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ کریٹو دعا ہے، اور میں پورے کنوکشن کے ساتھ کہتی ہوں کہ صرف مولانا صاحب نے یہ کریٹو دعا سکھائی ہے قرآن سے، اس کانسیپٹ کو لے کے کہیں بھی میں نے کبھی بھی نہیں سنا، کہیں بھی نہیں پڑھا۔ اللہ مولانا صاحب کو بے پناہ اجر عطا فرمائے اس کا۔ تو ہر سچویشن میں اپنی فیلنگز کو رکھ کے ایک دعا بنانے سے فوراً سولیس مل جاتا ہے انسان کو۔
फीलिंग आती है कि अल्लाह ने सुन लिया, अब जरूर अल्लाह कुछ करेंगे। अब देखिए, अब ये क्रिएटिव दुआ के लिए हमारी क्रिएटिविटी लिमिटेड है, तो फिर परेशानी होगी। क्या मैं हर वक्त मैं क्रिएटिव दुआ बना सकती हूँ कि एक फीलिंग आएगी? तो यहाँ पर मैंने पाया, सोचते सोचते मुझे एक जखीरा मिल गया, आपको भी बताती हूँ, जो क्रिएटिव दुआओं से भरा हुआ है। वो अल्लाह की किताब, मैंने पाया कि हर आयत को दुआ बनाया जा सकता है। उसकी एक मिसाल देती हूँ। सूरह मोमिन की आयत है, 40th सूरा, चैप्टर 40, 82 एंड 83 वर्स को लीजिए। क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले गुजरे हैं। वो उनसे ज्यादा थे और कुव्वत में और निशानियों में, जो कि वो जमीन पर छोड़ गए वो उनसे बढ़े हुए थे, बस उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। बस जब उनके पैगंबर उनके पास खुली हुई दलीलें लेकर आए तो वो अपने इस इल्म पर नाजा रहे जो उनके पास था, और उन पर वो अजाब आ पड़ा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। मुझे अचानक इसके लिए मुझे कुछ भी अमल फौरन समझ में नहीं आया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि मैं अब अमल के लिए कुछ पॉइंट नहीं ले पा रही हूँ, और मैं किताब को ऐसे ही बंद कर दूं तो मुझे क्या मिला, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तब मुझे समझ में आया कि मैं इसको एक दुआ के तौर पर अल्लाह से मांगती हूँ। तो देखिए, दुआ इन्हीं आयतों से ये दुआ बनी, ऐ अल्लाह मुझे दूसरों के अंजाम से सही सबक सीखने की सलाहियत अता फरमाइए। क्योंकि अल्लाह वहां कह रहे हैं कि, फरमा रहे हैं कि देखो चल फिर कर जमीन पर दूसरों का क्या अंजाम हुआ। फिर दुनियावी इल्म पर नाजा होने से बचाइए। ये साइकोलॉजी अल्लाह बता रहे हैं कि वो अपने इल्म पर नाजा थे। आखिरत में जो नजात दे वो इल्म और अमल से नवाजिए, और आखिरत के बारे में आखिरी दर्जे की संजीदगी अता फरमाइए। चलिए सेशन को खत्म करते हैं दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह हमें आपसे दुआ मांगने में नाकाम न रखिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजीद मौलाना साहब की ये किताब पढ़िए, अस्माए हुस्ना जिक्र दुआ के रब्बानी उसूल। एक बार नहीं, दो बार पढ़िए, नोट्स बनाइए इसके, इसी हफ्ते पढ़िए। आज की क्लास के बाद बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। Thank you, Sarah, for this enlightening session. के रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप करें या फिर फेसबुक के कमेंट सेक्शन में डाल दें, जिसका आंसर नेक्स्ट सेशन में सारा देंगी। अब एक पिछली क्लास का सवाल है आपा, उसका जवाब अब ये सेशन में देना है ना? हाँ सारा। कब शुरू करना है उसको? जी आप शुरू कर दें। अच्छा, ये सवाल मिस राजिया का था पिछली क्लास को लेके। उन्होंने पूछा है कि झगड़ा जो गुस्से की वजह से बढ़ जाता है, क्या गुस्सा हमारे प्योर नेचर का पार्ट है? अगर नहीं तो फिर उसकी डीकंडीशनिंग कैसे की जाए? ये सवाल था जो मुझे व्हाट्सएप पर आया था। देखिए, गुस्सा यानी एंगर, ऑल इमोशंस आर गिवन बाय अल्लाह। सारे फीलिंग्स जो हमें हैं वो अल्लाह के दिए हुए हैं। जो अल्लाह ने नहीं दिए वो हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते और महसूस नहीं कर सकते। बट जो भी अल्लाह ने दिए हैं, दे आर गिवन फॉर ए पर्पस।
its misuse or wrong application is what is harmful. तो कुरान से मैं बताती हूँ चैप्टर 3 वर्स 112 में अल्लाह के रात की बात की गई है, गुस्से की. दे हैव इनकर्ड गॉड्स रात, वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए. तो देखिए अल्लाह का गुस्सा. फिर प्रॉफिट की लाइफ में भी कुछ हैं ऐसे इंसिडेंट्स जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया था. एक वाकया है जब किसी सहाबी ने आकर प्रॉफिट से पूछा कि हम मुशरिकीन का जुल्म कब तक सहेंगे. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने कहा कि अल्लाह ने तो हमें बहुत अच्छे हालात में रखा है, हम पर ऐसी हालातें नहीं आ रही हैं जो पहले पैगंबरों पर आई थी. तो अब इसके बाद क्या देखना है, तो गुस्सा वी कैन मेक आउट अल्लाह का दी हुई फीलिंग है, बट जो हमारा रिएक्शन होता है एंगर को, वो हमारे कंट्रोल करने की चीज है और अ मैटर ऑफ चॉइस है. That is where we have to apply our free will, our control. देखिए मैं इस बात से पता चलता है कि it is to do with our own choice, क्योंकि हम देखते हैं कि गुस्से का रिएक्शन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. कोई चिल्लाने लगता है गुस्सा आ गया तो, कोई वायलेंट हो जाता है, कोई चुप हो जाता है. तो everybody behaves according to the personality they have built. अब इस रिएक्शन के लिए हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई है. कुरान में सूरह आले इमरान में बताया गया है, और गुस्से को पी जाने वाले लोग, पूरी आयत नहीं पढ़ रही हूं मैं, आयत नंबर 134 है, गुस्से को पी जाने वाले हैं, यानी गुस्सा आता है लेकिन पी जाते हैं, उस रिएक्शन नहीं करते हैं, गलत कुछ भी नहीं करते हैं गुस्सा आने पर. एक और सूरह शूरा की आयत है 37, जब इन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं. तो गुस्सा आता है लेकिन माफ कर देते हैं. तो इसी तरह हदीस भी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं है जो अपने मुकाबिल को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पाले. एक और हदीस है, बंदा किसी चीज का ऐसा कोई घूंट नहीं पीता जो अल्लाह ताला के नजदीक गुस्से का घूंट पीने से बेहतर हो, जिसको वो महज अल्लाह ताला की रजा के लिए पी जाए. तो ये हुई रहनुमाई कुरान और हदीस की. अब दो और उसूल हम सामने रख सकते हैं गुस्से को लेकर. वो ये कि one should always give a response thinking about it. गुस्से का रेस्पॉन्स प्लान्ड एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन नहीं, क्योंकि गुस्से में कुछ भी अल्फाज निकल सकते हैं, कुछ भी गलत सलत हो सकता है. तो उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में उसको बोलने की जरूरत हो, कुछ करने की जरूरत हो, तो इट शुड बी अ प्लान्ड एक्शन, नॉट ए इमीडिएट रिएक्शन. दूसरा उसूल बनाना है वो ये कि हम ना अगर उसूल के लिए गुस्सा करना है, अपनी जात को लेकर नहीं. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. इसकी मिसाल से हम समझ सकते हैं. देखिए, अगर किसी ने मुझ पर कमेंट कर दिया कि आप वो बहुत मामूली कपड़े क्यों पहनती हैं, कुछ टोन भी ऐसा था कि वो कुछ उसको पॉजिटिवली नहीं बोल रहे थे, उनको वो नेगेटिव दिखाई दे रहा था. तो अब मुझे इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले से मेरी मेंटल प्रिपेयर्डनेस है कि मैं कौन सी गैर मामूली हस्ती हूं कि मामूली कपड़े मुझे मैच ना करें. मेड फॉर ईच अदर है, कोई बात नहीं, इट शुड नॉट हर्ट मी. कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए मुझे इसको लेकर. दिस इज अबाउट माई पर्सनल. लेकिन अगर किसी ने इन जनरल कह दिया कि सादगी कोई अच्छी चीज नहीं है, सादगी, तो हमें अपसेट होना चाहिए. अदरवाइज इसका मतलब है कि हम एग्री कर रहे हैं उस बात से,
کہ سادگی کوئی اچھی چیز نہیں. تو ان planned and controlled way انہیں بتانا چاہیے کہ سادگی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان سادی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنا وقت اور اپنے ریسورسز بڑے بڑے اعلیٰ کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. تو سادگی ہی فاؤنڈیشن ہے جس سے اعلیٰ کام ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ سادگی کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا معمولی چیز ہے یا ایسی قدر کرنے والی چیز نہیں ہے. دس از یہاں پر ہم پلانڈ ایکشن کر سکتے ہیں. لیکن اپنی ذات کو لے کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی ہر چیز پہ غصہ ہونا, اپنی جو فیلنگ ہے اسے تھوڑا سا بھی کسی نے خلاف کہہ دیا تو غصہ ہونا, دس از ناٹ the way of an intellectually developed person. تو یہ دو اصولوں کے ساتھ میری بات ختم ہوئی. اب فردر ریڈنگ کے لیے مارچ ایشو کا جو ہے اسپرٹ آف اسلام میگزین میں Q&A ہے مولانا صاحب کے ساتھ. سوال ہے کسی کا, ہاؤ ڈو آئی کنٹرول مائی اینگر. مولانا صاحب کا جواب ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیں. اور بھی اسپرٹ آف اسلام میں سرچ کیے تو اینگر کو لے کے ایسی سب چیزوں کو لے کے سوالات ہیں. بہت اچھا سرچ آپشن ہے اسپرٹ آف اسلام میں, اس کا بھرپور استعمال کیجئے ہفتہ بھر. اور مزید اس ٹاپک پر مولانا صاحب کے جو مولانا صاحب کے ٹیچنگز ہیں بہت کلیئرٹی ہے, بہت سمپل ہیں, مزید اس کا فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ سارا, بہت ہی اچھے سے آج ہمیں سمجھ میں آیا غصے کے بارے میں اور دعا کے بارے میں. اب ہم سیشن ختم کرتے ہیں. وعلیکم.